اللهم صل على سيدنا شفيعنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ اور ہے کہ رب الکرام کے ساتھ آواز بلند سے اللهم صل على سيدنا شفيعنا صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سب سے پہلے تمامی تمام چاہنے والوں کو، تمام عقیدتمندوں کو، تمام عارفین، تمام اہل وطن آج کے دن دوہری ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک تو آج صدر علماء شہزادہ مولائی کائنات وارث علوم حضور کی عزت اس ملک کے تحفظ اور اس ملک کی بقا یہ یوم آزادی یعنی 15 اگست یہ ہمیں آپ کو بھیک میں نہیں ملی، یاد رکھنے کا بھیک ملی ہماری کوئی تحریک، ہماری تنظیم، ہمارا کوئی سنگٹھن معافی نامے والا نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کا تھا جنہیں کل تک فل پینٹ نصیب نہیں تھی، آج فل پینٹ پہن کر مسلمانوں کو دیش بھکتی کا درس دینے کے لیے مسلمانوں کے رنگ رویش کے اندر اس ملک کی محبتیں دوڑتی ہیں. بے شک بے شک یاد رکھو مسلمانوں کے تاریخ علامہ حینابادی نے جب جہاد کا فتویٰ دیا ہے برٹش گورنمنٹ کے خلاف، ان ظالم حکمرانوں کے خلاف، ان جابر حکمرانوں کے خلاف، ان مغربی تہذیب یافتہ لوگوں کے خلاف جب حکومت غم کو پتہ چلا آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ پر مقدمہ دائر کر دیا گیا. تاریخ بتاتی ہے علامہ فضل حق حینابادی رحمۃ اللہ نے جب کورٹ کے کٹگھرے میں کھڑے ہوئے ہیں، جن ججز کے پینل کے سامنے ان کے مقدمے کی پیروی ہونی تھی، ان 3 ججز کے اندر ایک جج وہ تھا جو حضرت علامہ فضل حق حینابادی کا شاگرد تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں مولوی کو کہ مولوی اسی کا نام ہے جو چٹائی پر بیٹھے مولوی کے پاس زانویہ ادب طے کرنے والا جج کی کرسی تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان مدرسوں میں پڑھنے والا ہندوستان کی سب سے بڑے پد راشٹرپتی پد تک جا کر بیٹھتا ہے. زمانہ میزائل مین عبد الکلام کے نام سے جانتی ہے. اس مدرسے کو ایسے ہلکے میں مت لیجیے گا. علامہ فضل حق حینابادی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں زانویہ ادب طے کرنے والے طالب علم نے جب شاگرد نے جو بحیثیت جج وہاں موجود ہے اس نے دیکھا ہے کہ حضور علامہ فضل حق حینابادی آج کل گھرے میں کھڑے ہیں، ایک فتوے کی وجہ سے وہ حضرت علامہ فضل حق حینابادی کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میں جانتا ہوں آپ کی رگوں میں کس کا خون ہے،
معلوم ہے آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کی تاریخ کو بہت اچھے سے پڑھا ہے. ہمیں معلوم ہے ہماری تاریخ یہ ہے کہ دشمنوں کے خلاف، ادیان کے خلاف، ادیان باطلہ کے خلاف میدان جہاد میں تو اترا جاتا ہے، سینے پہ تیر تو کھایا جاتا ہے، مگر پیٹ دکھا کر واپس نہیں آیا جاتا ہے. مگر میں مصلحتاً آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کی پیروی ہم یہاں پر وکیل کریں گے، جب آپ کے خلاف یہ مقدمہ چلے گا، جب آپ سے پوچھا جائے گا، آپ صرف اتنا کہہ دیجیے گا یہ جو فضل حق فتویٰ دینے والا ہے یہ میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے، میرا ہم نام ہے. حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو اس وقت کے جج کو جواب دیا، نادان تو فضل حق کو بزدل سمجھتا ہے، فضل حق کو بزدل قائل سمجھتا ہے. ارے اس ملک کی آبیاری اور اس کی دفاع کے لیے ایک فضل حق کیا ہزاروں فضل حق کی جانیں قربان ہیں. فضل حق نے جو قلم چلا دیا ہے، جو فتویٰ دے دیا ہے، اس کے زیر و زبر سے بھی فضل حق رجوع نہیں کرے گا. تاریخ بتاتی ہے انگریز حکومت نے علامہ فضل حق خیرآبادی کو کالے پانی کی سزا دی. اسی ہندوستان میں مراد آباد کی سرزمین پر ایک مرد قلندر کھڑا ہوتا ہے جسے علامہ سید کفایت علی کافی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. علامہ فضل حق خیرآبادی کی آواز سے لبیک کہا، لبیک کہا، جہاد کے فتوے کی تائید کی، تحریک چلائی، آزادی کی تحریک چلائی، تحریک چلائی، اپنی جانوں کے نذرانہ ملک کے لیے دینے کی تحریک چلائی، تحریک چلائی، اس ملک کو آزاد کرانے کی تحریک چلائی، تحریک چلائی. یہاں پہ قیامت تک کے لیے ہندوستان کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیے. کبھی کمال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تھا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گل سیدھا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گل سیدھا ہمارا. اور اقبال نے کہا ایران و مصر و روما سب مٹ گئے یہاں سے، ایران و مصر و روما سب مٹ گئے یہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی، کچھ بات ہے کہ ہستی، سبحان اللہ، بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری. کربلا کے میدان میں 22,000 کا یزیدیوں کا لشکر مٹانے آیا تھا، مگر اقبال نے کہا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری. چنگیزی آئے، دریائے دجلہ اور فرات کے پانی کو لال کر دیا مسلمانوں کے خون سے، مگر اقبال نے سینہ سے پر ہو کر کہا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری. آج پچھلے 50 سال میں بجنور ہو، مراد آباد ہو، بھاگلپور ہو، دنیا کا کون سا خطہ ہے ہندوستان سے لے کر، ایران سے لے کر، مشرق سے لے کر، افغانستان سے لے کر، شام سے لے کر، لیبیا سے لے کر، سیریا سے لے کر، جہاں مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جا رہا ہے. دنیا کی دوسری قومیں ہوتی اب تک وجود کھو بیٹھتی، دنیا کی دوسری قومیں ہوتی وہ گھٹنوں پر آ جاتی، مگر یہ مسلمان ہے، مصطفیٰ کے غلام ہے. تبھی کہا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری. تو دشمن رہا ہے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، دشمن رہا ہے صدیوں رہا ہے دشمن، اور یہ جہاں ہمارا. کیا بات ہے یہ قوم مٹی نہیں ہے، کیا بات ہے اس کو کبھی پستی نہیں آتی ہے. یہ ماری جاتی ہے، بم برسائے جاتے ہیں، تیر چلائے جاتے ہیں، نیزے برسائے جاتے ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں، NSA لگایا جاتا ہے، پولیس کی پاور دکھائی جاتی ہے، مگر یہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ پھر اٹھتی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی ہریالی میں کوئی فرق نہیں آ رہا؟ پتا ہے ہریالی اس کی خطرے میں آئے، ہریالی اس کی ختم ہوتی ہے جس کو دنیا دار سے ہریالی ملی. مسلمانوں کو ہریالی دنیا دار سے نہیں ملی ہے بلکہ گنبد خضرا کے مینار سے. کی بارگاہ میں آنے والوں
صدر العلماء رحمۃ اللہ علیہ 10-15 منٹ میں سمجھانے والی بات نہیں ہے. حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ علیہ جب میدان طریقت کے شہسوار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو اپنے وقت کے کوئی مثل پیر کامل نظر آتے ہیں. جب درسگاہ میں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگ دیکھنے والوں نے روایت کیا ہے کہ ایسا معلوم دیتا تھا کہ حضور صدر العلماء نہیں بلکہ بخاری شریف کو خود صاحب بخاری کو خود صاحب بخاری پڑھا رہے ہیں. جب قلم آپ اٹھاتے ہیں جب نعت پاک لکھتے ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں نعت پاک لکھتے ہیں منقبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں تو معلوم دیتا ہے حضرت نزہت مراد آبادی کا قلم دوبارہ اٹھ کر چلنا شروع کر دیا. نہیں تو خود حضور صدر العلماء فرماتے ہیں لطافتیں وہ ہے تیرے کلام میں اے ظفر, لطافتیں تیرے کلام میں وہ ہے ظفر کہ یاد حضرت نزہت بھی آئے جاتے ہیں, یاد حضرت نزہت بھی آئے جاتے ہیں. وہ حضور صدر العلماء جن کے قدس سراپا قدس کے موقع پر ایک عظیم الشان خزائن العرفان کانفرنس کا ہم نے ارادہ کیا تھا. موسم حالات کے تقاضے آپ کے پیش نظر ہیں جس کے سبب وہ کانفرنس نہ ہو سکی. حیات حسبان حضور صدر العلماء کے نام سے ایک ضخیم کتاب, دستاویزی کتاب جو کہ چھپ کر آ چکی ہے مگر اس کی بھی رسم اجرا ہونی تھی, مگر جب پروگرام ہی وہ منسوخ کر دیا گیا, اس کانفرنس کو منسوخ کر دیا گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی موقع پر اس کتاب کی بھی اجرا ہوگی. آپ تمام لوگوں نے جو آج یہاں حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا ہے, آج اپنے ملک کی آزادی کا جو جشن منایا ہے, اے مسلمانوں یہ حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ علیہ کا, حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کا, حضور فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے اور یہ فرمان ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, کیا سمجھے آپ, ہم جس ملک میں رہتے ہیں دنیا کے جیسے بہت سارے ممالک کے نظام دستور اور قوانین ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے ملک کا ایک نظام ایک دستور قانون ہے جس کے مطابق سبوں کو رہنے کی یہاں آزادی ہے. اسی سمویدھان کے تحت مسلمانوں کو بھی یہاں رہنے کی آزادی ہے. اسی سمویدھان نے ہمیں بتایا ہے, بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اسی سمویدھان نے ہمیں یہاں رہنے کے حقوق فراہم کیے ہیں. ہم یہاں کسی کے توسل سے نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کے فیضان کے سائے میں رہتے ہیں. ہمیں کسی سے ڈرنے سہمے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں وطن کی محبت, ملک کی محبت ہمارے سینوں میں ہے. ہمارے خون میں محبت حب الوطنی خون بن کر ہمارے جسموں میں دوڑتی ہے. جب بھی ضرورت پڑی ہے اس ملک کو سب سے آگے ہم ہی نظر آئے, سب سے آگے ہم ہی نظر آئے ہیں. چاہے عبدالحمید کی شکل میں ہو, چاہے APJ عبدالکلام کی شکل میں ہو, چاہے وہ حضور علامہ فضل حق خیر آبادی کی شکل میں ہو, چاہے سلطان ٹیپو کی شکل میں ہو. اس ملک کی تاریخ سے ہمارے باپ کو مٹانا گویا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن شریف کا وقت ہو چکا ہے 12:20 پر, وصال قرآن شریف کا وقت ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ حضور صدر العلماء میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنی حاضری دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.